اس کیس کی پیروی کی جائے گی. مجھے آپ کی مدد چاہیے ہوگی, سندھ گورنمنٹ کو آپ کی مدد چاہیے ہوگی تاکہ صحیح طریقے سے انصاف ہو اور ایک ایسی مثال قائم کی جائے کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ اس معاشرے میں رونما نہ ہو. دوسری چیز میں ایک سوال, یہ جو آپ نے کہا کہ رپورٹ مرتب ہو گئی ہے, یہ کب وزیر اعلیٰ کو دی جائے گی, اس کے بارے میں ذرا بتائیے کیونکہ تھوڑا سا. جی, میں ابھی یہاں آنے سے پہلے میری بات ہوئی تھی سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے چیف ایگزیکٹو سے, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جو رپورٹ ہے وہ مرتب ہو گئی ہے. سفارشات پر اس وقت کام چل رہا ہے. اگلے آدھے ایک گھنٹے میں انشاءاللہ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس اس کاپی کو ارسال کر دیا جائے گا. ایک بار وہ کاپی ہمارے پاس آ جاتی ہے, ہم میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے, ہم بچی کے والد سے بھی بات کریں گے, اور انشاءاللہ جو اس رپورٹ کے اندر سفارشات دی جائیں گی اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں اس نظام کو بہتر بنانا ہے, ہمیں اس نظام میں بہتری لانی ہے, انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ اس کا تدارک کیا جائے گا. میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں. دوسری میں سیاسی بات کر لوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے معاشرے سے پرٹین کرتی ہے. کل وزیر اعظم پاکستان نے جو ایران کے اندر بڑے بڑے انکشاف کیے, میں سمجھتا ہوں بہت بڑے تاریخ کے پروفیسرز, جغرافیہ کے پروفیسرز بھی اب پریشان ہو گئے ہوں گے. پاکستانی قوم پچھلے 8 ماہ میں یہ کہتی تھی خان صاحب تو پڑھے لکھے آدمی ہیں, شاید معاشیات کو ان کو نہیں پتہ, اور سارا ملبہ اسد عمر کے اوپر ڈال دیا گیا. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ذمہ داری ٹیم کے کپتان کی ہوتی ہے, اور کپتان جناب وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب ہیں. تو بار بار ملبہ اسد عمر صاحب کے اوپر ڈالا جاتا تھا کہ وزیر اعظم کو شاید معاشیات کا نہیں پتہ, لیکن کل جو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ماشاءاللہ جرمنی اور جاپان کے بارڈر ملتے ہیں, جو کہ 2 ڈیفرنٹ بر صغیر میں ہیں, 2 ڈیفرنٹ کانٹیننٹس میں ہیں. جرمنی یورپ میں ہے, جاپان ایشیا میں ہے. دونوں کے بارڈرز کو انہوں نے ملا دیا, اور دوسری جنگ عظیم کے بارے میں جو انہوں نے انکشافات کیے, میں سمجھتا ہوں ساری قوم کے لیے ایک نیا سبق انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. اور وہ اس بات کو شو کرتا ہے شاید خان صاحب کی صرف معاشیات نہیں بلکہ تاریخ اور جغرافیہ کے اوپر جو ان کا عبور تھا وہ بھی کافی شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے کہ شاید خان صاحب کو نہ تاریخ کا علم ہے, نہ جغرافیہ کا علم ہے, اور نہ معاشیات کا علم ہے. یہ شخص کس طریقے سے پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے, اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کو احساس ہو رہا ہے کہ جو پالیسیز پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پاکستان کی معاشی پالیسیز بنائی گئی تھیں وہ اچھی پالیسیز تھیں, اور اسی لیے خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے جو معاشی مشیر تھے, ہمارے جو معاشی وزیر تھے عبدالحفیظ شیخ صاحب, جس کا چناؤ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں 2010 میں کیا تھا, اسی کا چناؤ آج خان صاحب نے کر لیا. یعنی کہ وہ شخص جس کے بارے میں پچھلے 6 سال سے کہہ رہے تھے وہ کہ سارے پاکستان کے معاشی مسائل کو یہ آدمی حل کرے گا, یعنی کہ اسد عمر جو ان کے اپنا آدمی تھا, اس کو انہوں نے سائیڈ میں کر دیا, نکال دیا. ہمارے فواد چودھری کو بھی نکال دیا جو کہ بھرپور طریقے سے خان صاحب کی ناکامیوں کا, خان صاحب کی نااہلیوں کا دفاع کرتے تھے, ان کو بھی نکال دیا. اور آخر میں ہماری آپا فردوس اور حفیظ شیخ صاحب کا چناؤ کیا. یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ خان صاحب نے ماضی میں جو باتیں کی ہیں اس پہ وہ یو ٹرن لینا شروع ہو گئے, اور اس بات کا انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ جو معاشی پالیسی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں تھی, وہ پالیسی جس کے تھرو پاکستان کے معاشی مسائل کو حل کرنے کی پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کر رہی تھی, آج اس معاشی پالیسی کی انہوں نے توثیق کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ خان صاحب بجائے اس کے کہ اپنی ناکامیوں کا, اپنی نااہلی کا سبب کسی اور کے اوپر ڈالیں, اس کا ملبہ کسی اور کے اوپر ڈالیں, وقت آ گیا ہے کہ خان صاحب اس بات کا اعتراف کریں کہ ان کو معاشیات کا کچھ نہیں پتہ, ان کو سیاست کا کچھ نہیں پتہ, اور اسی نااہلی کی وجہ سے, اسی نکمے پن کی وجہ سے پچھلے 8 ماہ میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا نقصان ہوا ہے. اور پاکستان کا نقصان صرف ریاست پاکستان کا نہیں